ایٹمی حملے میں پہل کر سکتے ہیں؟ دوستو، یہ غیر ذمہ دارانہ بیان بھارتی وزیر دفاع کا ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے دبے لفظوں میں ایٹمی حملے کی دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ بھارت فی الحال جوہری ہتھیار استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہے، لیکن مستقبل میں حالات کو دیکھتے ہوئے فیصلہ کیا جائے گا۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے ایٹمی دھماکہ کرنے کی 21ویں سالگرہ کے موقع پر دھماکے کے مقام پوکھران پر کھڑے ہوتے ہوئے کہا کہ ابھی ہم جوہری ہتھیار کے استعمال میں پہل نہ کرنے کی پالیسی پر گامزن ہیں، لیکن مستقبل میں حالات کو دیکھتے ہوئے پالیسی تبدیل بھی کی جا سکتی ہے۔ کسی بھارتی وزیر دفاع کی جانب سے ایٹمی جنگ کی دھمکی پہلی بار نہیں دی گئی ہے، بلکہ اس سے قبل بھی وزیر اعظم نریندر مودی کے ہی سابق وزیر دفاع منوہر پاریکر نے بھی نو فرسٹ یوز کی مخالفت کرتے ہوئے کہا تھا کہ انڈیا کو ایٹمی ہتھیار کی جنگ کے دوران پہلی ترجیح کے طور پر استعمال نہ کرنے کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ نے اپنی دھمکی کو دہراتے ہوئے کہا کہ ہم ابھی بھی ایٹمی ہتھیاروں کی ناٹ فرسٹ یوز پالیسی پر سختی سے عمل پیرا ہیں، البتہ مستقبل میں کیا ہوگا وہ حالات پر منحصر ہے۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا کا جوہری صلاحیت کا ایک ذمہ دار ملک بننا ہر شہری کے لیے باعث فخر ہے، اور سابق وزیر اعظم اٹل واجپئی کا احسان کبھی بھی نہیں چکایا جا سکتا۔ دوستو، 1974 میں اندرا گاندھی کے دور حکومت میں انڈیا نے پہلی بار جوہری تجربہ کیا تھا، جبکہ دوسری بار 1998 میں اٹل بہاری واجپئی کے دور میں جوہری تجربے کیے گئے تھے، جس کے بعد بھارت نے نو فرسٹ یوز کی پالیسی پر عمل پیرا ہونے کا اعلان کیا تھا۔ لیکن اگر پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھا گیا تو پاکستان نہ صرف فرسٹ یوز بلکہ لاسٹ یوز بھی اس کے پاس یہی آپشن ہوگا، اس لیے ذرا بچ کے ذرا ہٹ کے۔ دوستو، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ ہندو سپرمیسی میں مبتلا مودی سرکار جان لے کہ بہتر فوج شدت پسند دہشت گردوں کو شکست دے سکتی ہے۔ تاریخ ہے کہ قوم جدوجہد آزادی میں متحد ہو تو کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ قوم جب موت سے نہیں ڈرتی تو مقاصد کے حصول کے بغیر نہیں رک سکتی۔ بھارت اسرائیل سے تربیت حاصل کر رہا ہے تاکہ وہ مستقبل میں پاکستان کو تباہ کر کے کشمیر پر مکمل قبضہ حاصل کر لے۔ دوستو، معروف اسلامک اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک نے برطانوی صحافی رابرٹ کے کالم کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ جیسے اسرائیل نے فلسطین کو تباہ کرنے کے بعد اس کی سرزمین پر قبضہ کیا، بالکل اسی طرح بھارت بھی کشمیر میں یہ سب کچھ کرنا چاہتا ہے۔ انہوں نے مسلم امہ پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ ان سنگین حالات میں مسلمان ممالک کوئی کردار ادا نہیں کر رہے کیونکہ ان کے بھارت کے ساتھ معاشی مفادات ہیں۔ ذاکر نائک نے بھارتی وزیر اعظم کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ نریندر مودی کو یہ تک معلوم نہیں کہ بادلوں کی وجہ سے ریڈار سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی، مگر انہوں نے اس حوالے سے ایک عجیب منطق دی کہ بادلوں کے باوجود اپنے پائلٹس کو پاکستانی جہازوں پر حملہ کرنے کا حکم دیا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ 1947 میں یہ طے ہوا تھا کہ بھارت کی چھتری کے نیچے بھی کشمیر آزاد تصور کیا جائے گا اور کوئی بھارتی باشندہ ان کی زمین نہیں خرید سکتا اور ان کی اپنی شناخت ہوگی۔ انہوں نے مزید کہا کہ آج 70 سال کے بعد بھارتی حکومت نے غیر آئینی طور پر آرٹیکل 370 ختم کر دیا جو کشمیر کے باسیوں کو تحفظ فراہم کرتا تھا۔ دوستو، بھارتی سماجی کارکنوں کا مقبوضہ کشمیر کا دورہ صورتحال کو جہنم قرار دے دیا۔ بھارتی سماجی کارکنوں نے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کے بعد وہاں کی صورتحال کو جہنم جیسا قرار دے دیا ہے۔ بھارتی سماجی کارکنوں اور بائیں بازو کی تنظیموں کے ارکان کے ایک گروپ نے 9 سے 13 اگست تک کرفیو زدہ مقبوضہ کشمیر کا 5 روزہ دورہ کیا۔ کشمیر سے واپسی کے بعد انہوں نے نئی دہلی میں پریس کلب آف انڈیا میں پریس کانفرنس کی اور کشمیر کی صورتحال پر اپنے مشاہدے پیش کیے۔ سماجی کارکن کویتا کرشنن نے کہا کہ ہندوستانی میڈیا کی خبروں کے برخلاف کشمیر کی صورتحال تشویشناک ہے۔ کشمیریوں میں قید اور جیل میں رہنے کا احساس موجود ہے، لوگوں کو بولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی اور حالات انتہائی سنگین ہے۔ کویتا کا کہنا تھا کہ بھارت آل از ویل کہنے کی بجائے اگر آل از ہیل کہے تو سچ ہوگا۔ گروپ کے ارکان نے آرٹیکل 370 ہٹائے جانے پر کشمیریوں کے خوش ہونے کی خبروں کو جھوٹا قرار دیا۔
کویتا کرشنن نے بتایا کہ انہوں نے سینکڑوں کشمیریوں سے ملاقات کی، جن میں سے صرف ایک شخص نے آرٹیکل 370 کی منسوخی پر خوشی کا اظہار کیا اور وہ شخص بی جے پی کا ترجمان تھا۔ گروپ نے اپنے سفر کی متعدد ویڈیوز مرتب کی، جن میں عید الاضحیٰ کے تہوار کے دن بھی ویران گلیوں اور لوگوں کے خوف زدہ دکھایا گیا۔ انہوں نے بتایا کہ ہمارے لیے جگہ جگہ جانا بہت ہی مشکل تھا، کیونکہ ہر جگہ ہم سے کرفیو پاس مانگا جاتا تھا۔ اس کی وجہ سے خاردار تاروں اور رکاوٹوں کے پار کر کے آگے جانا ناممکن تھا۔ جیل میں جانے کے بعد جیسا محسوس ہوتا ہے، پورے کشمیر میں ہمیں ایسے ہی صورتحال نظر آئی۔ سماجی کارکنوں نے پریس کانفرنس کے دوران بتایا کہ وہ کشمیر کی صورتحال کے بارے میں تصاویر اور ویڈیوز نہیں دکھا سکتے، کیونکہ پریس کلب پر بہت دباؤ ہے۔ پریس کانفرنس کے بعد وہی تصاویر اور ویڈیو صحافیوں کو ای میل کے ذریعے ارسال کر دی گئیں۔ دوستو، جبرالٹر کی عدالت نے ایرانی بحری جہاز کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جزیرہ جبرالٹر کی ایک عدالت نے ایران کے آئل ٹینکر کو قبضے میں رکھنے کے لیے امریکی درخواست کو مسترد کرتے ہوئے ایرانی بحری جہاز کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ جبرالٹر کی عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایرانی حکام نے یقین دہانی کرائی ہے کہ آئل ٹینکر کو شام سمیت کسی بھی ایسے ملک نہیں بھیجا جائے گا جہاں یورپی یونین یا کسی عالمی ادارے کی جانب سے پابندیاں عائد ہوں گی، جس کے باعث بحری جہاز کو مزید قبضے میں رکھنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ ایران کو یورپی پابندیوں سے بچ نکلنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ برطانیہ نے باور کرایا ہے کہ ایران کو اپنی پیش کردہ ان ضمانتوں کی پاسداری کرنا چاہیے کہ تیل بردار جہاز گریس فن شام ہرگز نہیں جائے گا۔ ہم ایران یا کسی بھی شخص کو اس بات کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے کہ وہ ایسی حکومت کے حوالے سے یورپی یونین کی پابندیوں کو چکما دے سکے جس نے اپنے عوام کے خلاف کیمیائی ہتھیاروں کا استعمال کیا ہو۔ دوستو، دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ پر آج بھارت کا پرچم نہیں رنگا جائے گا۔ انتہا پسند مودی حکومت کے کشمیر میں ڈھائے جانے والے سنگین مظالم کے باعث دبئی میں موجود دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ کو آج بھارت کے یوم آزادی پر بھارتی پرچم پر نہیں رنگا جائے گا۔ مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے پر بھارتی حکومت کو دنیا بھر میں منہ کی کھانی پڑ رہی ہے اور بھارت میں موجود لوگوں کی بھی لان تان برداشت کرنا پڑ رہی ہے۔ دنیا کی بلند ترین عمارت برج خلیفہ جو پڑوسی ملک کے خصوصی تہواروں کو ان کے رنگ میں رنگ دیتا ہے، مگر آج بھارت کے یوم آزادی پر دبئی میں بھی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے۔ انتظامیہ نے آج رات برج خلیفہ پر بھارتی پرچم نہ لگنے کا حکم دے دیا ہے۔ دوستو، مقبوضہ کشمیر میں کرفیو اور دیگر پابندیاں برقرار رہیں گی۔ بھارتی سپریم کورٹ نے مودی سرکار کی جانب سے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کرنے کے خلاف دائر 5 درخواستوں کو خارج کر دیا۔ بھارتی عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں موقف اختیار کیا کہ مودی سرکار کو مزید وقت دینا چاہیے، اس لیے مقبوضہ کشمیر میں فی الحال نہ تو کرفیو ہٹایا جائے گا اور نہ ہی انٹرنیٹ، موبائل فون اور لینڈ لائن کی بندش ختم ہوگی۔ ایران کے دشمن کو خطے میں فوراً نکل جانا چاہیے۔ ایران نے کہا ہے کہ خطے میں عالمی جہاز رانی کو عدم استحکام سے دوچار کرنے کے لیے ایرانی پالیسی کو نظر انداز کیا گیا۔ خلیجی پانیوں میں عالمی فورسز کی موجودگی کے خطے کی سلامتی پر سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ ایرانی نیول چیف نے کہا کہ اعصابی جنگ اور خطے میں منافقت کا دور گزر چکا، ایران کے دشمنوں کو خطے سے فوراً نکل جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کی متکبر ریاستی اپنے مفادات کے حصول کے لیے خطے کے ممالک کو استعمال کر رہی ہیں۔ دوستو، بھارت کے ٹکڑے ہونے لگے۔ بھارت نے 1947 میں زبردستی ناگالینڈ پر قبضہ کر لیا تھا۔ گزشتہ 71 سالوں کے دوران آزادی اور اپنے حقوق کی خاطر جدوجہد کرنے والی ناگالینڈ کے ہزاروں لوگوں کو بھارتی فوجیوں کی جانب سے قتل کیا جا چکا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ناگالینڈ بطور آزاد و خود مختار ملک کی حیثیت سے اپنا نظام چلائے۔ اسی لیے ناگالینڈ کی وفاقی حکومت 14 اگست 2019 کو اپنا 72واں یوم آزادی منایا۔ ادھر خالصتان تحریک کے حامی بھی بھارت کا مستقبل کا نقشہ سامنے لے آئے ہیں۔ نقشے میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بھارت ٹکڑے ٹکڑے ہونے جا رہا ہے۔ نقشے میں بھارت کو درجنوں چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ٹوٹا ہوا دکھایا گیا ہے اور دعویٰ کیا گیا ہے کہ بہت جلد بھارت ٹوٹ جائے گا اور خالصتان الگ ملک بنے گا، جبکہ مکمل کشمیر اور جموں کی وادی بھی پاکستان کے ساتھ شامل ہو جائے گی۔ یہ نقشہ بھارتی پنجاب میں موجود خالصتان تحریک کے حامیوں کی جانب سے جاری کیا گیا ہے۔
بعض بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق اس صورتحال میں مودی سرکار میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور اقلیتوں پر مزید پابندیوں کے لیے غور کیا جا رہا ہے۔